دوسری بات یہ کہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے، تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے، کس نیت سے ہم پڑھیں، عمل کرنے کی نیت سے، کہ اس میں انشاءاللہ جو کچھ بیان ہوگا اس پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی مطلب مد نظر رہے کہ مائک آپ لوگ اگر اپنی کمی رکھیں، مائک اور ویڈیو ڈسٹربنس کافی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بات، چونکہ آگے ہم بار بار اس چیز کا جو ہے وہ اعادہ ہوگا، کچھ تشویش بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو کچھ چیزیں پہلے سے ہی جو ہے وہ کلیئر کر دی جائیں تاکہ آگے جا کے وہ تشویش کا باعث نہ بنے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے، ایک چیز ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ بار بار ایک بات کی تکرار ہو رہی ہے، یعنی ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ مطلب قرآن پاک میں خاص طور پہ جو موضوعات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے، اور بتوں کے کسی کام کے نہ آنے کے حوالے سے، اور بھی موضوعات ہیں کہ جن کی تکرار ہوگی۔ تو تکرار کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ایک ہی وقت میں اکٹھی نازل ہو جائے۔ یہ 23 سال کے عرصے میں موقع بہ موقع مختلف مواقع کے اوپر نازل ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو موقع محل کی مناسبت سے جو وہ آیات اترتی رہی، اور آیات میں تکرار بھی اسی وجہ سے تھی کیونکہ بنیادی طور پہ اس میں اولین مخاطب جو تھے وہ کفار مکہ تھے۔ اولین مخاطب اس میں کفار مکہ تھے، اور ان کے جو نظریات اور جو تصورات تھے ان کے خاص طور پہ رد کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلام نازل کیا اس میں۔ تو چونکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، مختلف طریقوں سے وہ اپنی بات کو پیش کرتے تھے، ان کی مختلف باتوں کو جو ہے وہ جیسے ظاہر کی بات ہے وہ بار بار اسی کو تکرار سے پیش کرتے تھے، تو ان کو رد کرنے کے لیے مختلف مواقع کے اوپر وہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی رہی۔ تو اس لیے بعض اوقات تکرار ہوتا ہے، تکرار سے انسان سمجھتا ہے کہ مطلب یہ ایک ہی بات بار بار کیوں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 23 سال کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا، اور اس 23 سال کے دوران میں خاص 13 سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ تو مکہ میں جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، تو وہ چونکہ بار بار اپنی ہر دھرمی پر قائم تھے، وہی چیزیں بار بار پیش کرتے تھے، ان کی ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا۔ لیکن اس تکرار کے باوجود، اس میں خوبی یہ ہے کہ الفاظ یا تعبیر ہر دفعہ الگ ہوتی ہے، یعنی اگر ایک ہی مضمون ہے اور یہ مطلب بلاغت کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے اس کو ادب کہا جاتا ہے، ادب کے اعتبار سے یہ خوبی ہے کہ ایک ہی بات کو آپ مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات میں پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ موضوع کی تکرار تو ہوتی ہے، ایک ہی مضمون ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، جب اس میں اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو مفہوم ہمیں ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عربی الفاظ کا استعمال، چناؤ اور عبارت کی ترکیب وہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مطلب چونکہ قرآن پاک ادب کی کتاب ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا جو معجزانہ جو چیلنج تھا وہ بھی ادب ہی میں تھا، اس لیے اس چیز کا ہمیں اگرچہ معنی کے اعتبار سے تکرار تو ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا استعمال، عبارت کا استعمال، ترکیب کا استعمال وہ ہر دفعہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جو عربی زبان جانتے ہیں اور عربی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تکرار مطلب بوجھ کا باعث نہیں بنتی، لیکن ان کو اس چیز کا مطلب احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب کیا تعبیرات، کیا مضمون، کیا اچھا دوسری بات اس ضمن میں جو ہے یہ کہ قرآن پاک کا ابھی جیسے کہ ہم آج ہو سکتا ہے وہاں سے پہنچ بھی گئے، تو قرآن پاک میں یہ چیلنج کیا گیا کیونکہ کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ کا جو اعتراض تھا، تو اس کے جواب میں قرآن پاک میں ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن بنا کر دکھا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، چونکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح عرب ہے، تو تم جو ہے ایسا کلام بنا کر دکھا۔ ابھی جو چیلنج ہے جس پس منظر میں دیا جا رہا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دوں کہ عرب کے اندر جو ادب، شعر و شاعری، اس کا بڑا چرچا، بڑا اس کا مطلب ولولہ تھا، اور لوگ اس کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں شاعر ہونے کا مطلب بڑا اعزاز والا ہونا تھا، شعراء کی بڑی عزت و شہرت ہوتی تھی، اور لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو شاعر ہوتا تھا وہ شعر کہتا تھا، تو وہ شعر جو ہے وہ پورے جزیرۃ العرب میں جہاں جہاں عربی بولی جاتی تھی وہاں پہ سب پھیل جاتے تھے۔ یعنی اس زمانے کا اس کو میڈیا کہا جاتا تھا، کہ اگر آپ نے کسی چیز کو پھیلانا ہے، کسی بات کو پھیلانا ہے، آپ اس کو شعری قالب میں ڈھال دیں، اور شعر کے قالب میں ڈھلنے کے بعد وہ جو ہے پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جاتا، اور لوگ اس کے اوپر فی بدی کھڑے کھڑے عربی کے اشعار کہہ دیتے تھے۔ ایک واقعہ اس میں ذہن میں آتا ہے کہ ایک بچہ تھا، تو اس کے والد جو ہے وہ جا رہے تھے کسی بادشاہ کے پاس، تو ان کے مخالف قبیلہ جو تھا وہ ہمیشہ شعر و شاعری میں اس قبیلے کی مذمت بیان کرتا رہتا تھا، ہر دفعہ وہاں سے رسوا ہو کے آتے تھے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس دفعہ مجھے بھی لے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بچہ ابھی یہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے لے لیں۔ انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں لے کے جائیں تو پھر یہ جو درخت ہے نا، درخت، اس کی کھڑے کھڑے تعریف کرو۔ اس لڑکے نے کھڑے کھڑے اس درخت کی تعریف میں اشعار کہہ دیے۔ پھر اس کو کہا کہ اچھا آپ اسی درخت کی برائیاں بیان کرو، تو اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس درخت کی اشعار کے اندر، یعنی صرف لفظوں میں نہیں، تحریر میں نہیں، بولنے میں نہیں، اشعار کے اندر اس نے کھڑے کھڑے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر۔ تو بچے بچے تک میں یہ جو ہے کہ یہ چیز موجود ہوتی تھی، شعر و شاعری کا بڑا بلبلہ۔ اور وہ اس حد تک اس میں آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، بولنا، کیونکہ وہ قادر کلام تھے، ادب اور فصاحت و بلاغت اس چیز کے اوپر ان کو کمال درجہ حاصل تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور ان کو عجمی کہتے تھے۔ باقیوں کو نا، جو عرب نہیں بولتے تھے، عربی نہیں بولتے تھے، ان کو عجمی کہتے تھے۔ تو خود کو وہ عربی کہتے تھے اور باقیوں کو وہ عجمی کہتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ عجمی اصل میں جانوروں کو کہا جاتا تھا، مطلب جو جانور جو زبان نکالتے ہیں، جو آواز نکالتے ہیں، جو بولتے ہیں جس طریقے سے، تو وہ گویا کہ عجما اس کو کہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ باقی لوگ تو سارے جانور ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اصل بولنا تو ہمیں آتا ہے۔ تو کلام کے بارے میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے۔ عرب کا یہ جو مکہ کا جو حج کا جو موقع ہوتا تھا، سیزن ہوتا تھا، تو کاس کا میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کے اندر جہاں لوگ تجارت وغیرہ ہوتی تھی، تو وہاں پر ہی مشاعرے ہوا کرتے، پورے عرب سے جو ہے وہ لوگ آتے تھے، تو وہاں پہ اپنی شعر و شاعری جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ اور 7 شاعری کے مجموعے وہ بیت اللہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، 7 معلقات ان کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ 7 ماسٹر پیس تھے گویا کہ عربی کلام کے اندر شعر و شاعری کے اعتبار سے۔ تو وہ 7 انہوں نے قرآن پاک جو شعر و شاعری کے تھے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لٹکائے ہوئے تھے۔ اور پھر اگر کوئی اور شاعر اس سے اچھا کلام کہہ دیتا تھا تو پھر اس کے 7 میں سے کسی ایک کو اتار کے اس کی جگہ اس کے درجے کے اعتبار سے وہ معلق کر دیا جاتا تھا۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پس منظر تھا، عرب کا شعر و شاعری کے ساتھ، ادب کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس قدر
قادر کلام سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جیسا مرضی کلام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، تعبیرات، استعارات، تشبیہات، تمثیلات ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کو اسی بات کا چیلنج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ایک زندہ معجزہ جو دی، باقی معجزات بھی عطا کیے، لیکن ایک معجزہ جو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا ہوا، وہ یہ قرآن پاک کا تھا۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج تھا کہ اس جیسا کلام بنا کر دکھا۔ تو وہ اس جیسا کلام بنا سکنے سے مطلب عاجز آ چکے تھے، وہ اس جیسا کلام بنا سکنے پر قادر نہیں تھے۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ قرآن پاک نے اگر کسی چیز کو خاص طور پہ ہدف بنا کر یا خاص طور پر مطمع نظر بنا کر کسی چیز کو لیا ہے تو وہ بلاغت و فصاحت ہے۔ قرآن پاک نہ تو تاریخ کی کتاب ہے، نہ ہی قرآن پاک سائنس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو یا قرآن پاک کی جو بعض اشارات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر سائنس کے ساتھ اس کو کمبائن کر دیتے ہیں، اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور سائنسی انکشافات کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسی انکشاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی قرآن پاک میں یہ بات تو 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کا بنیادی موضوع جو ہے وہ انسان اور انسان کے آخرت کے اعتبار سے کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ بنیادی موضوع ہے۔ ہاں بلاغت کو اس نے ساتھ اس کو جو ہے وہ منسلک کیا ہے، بلاغت کے اعتبار بلاغت کو اس نے گویا کہ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ قرآن پاک کا چیلنج بلاغت میں تھا، کیونکہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے۔ تو فصاحت و بلاغت کو تو اس نے مطلب تعارض کیا اس سے، لیکن نہ تو یہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی یہ تاریخ کی کتاب۔ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آگے جب پڑھیں گے آیات کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت سے مقامات پر ایسا ملے گا کہ واقعہ تو بیان کیا گیا لیکن واقعہ جس شخص کا بیان کیا گیا اس کا نام نہیں بتایا گیا، یا جس جگہ پر واقعہ وہ اس جگہ کا نام نہیں بتایا، یا تاریخ نہیں بتائے گی کہ یہ آج سے کتنے سو سال پہلے کی بات، کیونکہ یہ ساری چیزیں تاریخ کا موضوع۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا اور کتنے عرصے پہلے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ کا موضوع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں تاریخی واقعات اس میں بیان ضرور ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ انسان کے لیے اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں، جو اس کے اندر اس کی نصیحت کی باتیں ہیں، صرف ان کو مطمع نظر بنایا، ان کو مد نظر رکھا، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات کو، تاریخی واقعات کو بیان کیا۔ لیکن ان تاریخی واقعات میں جو شخصیات اور جو کردار تھے ان کا نہ تو نام بتایا، بعض جگہ بتا دیے لیکن بعض جگہ نہیں بتایا، جیسے قرآن پاک میں وجاء رجل من اقصی المدینہ، ایک آدمی آیا۔ اب آدمی کون تھا، کیا نام تھا، کیا عمر تھی اس کی، کیا کرتا تھا، کہاں پہ رہتا تھا، کوئی کچھ نہیں اس کے بارے میں، صرف ایک وجاء رجل، ایک آدمی ہے۔ تو اس طرح مختلف مقامات کے اوپر اس طرح واقعات بیان ہو، تو وہاں پہ اگرچہ بعض اوقات اس کی جو ہے وہ توجیح کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ حتمی یا قطعی نہیں ہوتی۔ اگر تو وہ کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر ہو تو اس کے بارے میں تو اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے وہ صحیح حدیث کی بنیاد پہ اگر وہ ثابت نہ ہو بلکہ خیال پیش کیا گیا ہو تو اس کو حتمی یا قطعی نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس کا حتمی یا قطعی طور پہ پتہ نہ ہونا اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اس وجہ سے بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ بیان کیا گیا لیکن واقعے میں اس بندے کا نام نہیں بتایا، کون تھا وہ، کہاں پہ رہتا، تو وہ اسی لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ قرآن وجہ اس یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک اور میں بات اصولی طور پہ پہلے میں کر دوں تو انشاءاللہ موقع پر موقع میں پھر اس کی اشارہ اس کی طرف کرتا رہوں گا، وہ یہ کہ قرآن پاک کی ایک ہے تفسیر اور ایک ہے قرآن پاک کی تعبیر، ٹھیک ہے۔ دو لفظ میں نے استعمال کیے، ایک ہے تفسیر اور ایک ہے تعبیر۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس معنی سے مراد کیا ہے۔ معنی اور چیز ہوتی ہے اور مراد اور چیز ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس معنی سے بول کے مراد کیا لیا جا رہا ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خاتم کا جو لفظ ہے خاتم، خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور نبیین یہ نبیون کی جمع ہے۔ نبی کا مطلب نبیون کی جمع ہے، تو نبی کی جمع ہے تو اس کا مطلب انبیاء، تو خاتم النبیین کا جو لفظی معنی بنے گا وہ بنے گا نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر، ٹھیک ہے۔ اب لیکن یہ لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اور ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، تو نبیوں کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، مہر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مطلب اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے مطلب۔ تو قرآن پاک کے الفاظ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے معنی، اب اس سے مراد کیا ہے وہ ہوتا ہے مطلب۔ تو معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کے بارے میں دو احتمال ہوتے ہیں، یا تو قرآن پاک کے جو معنی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود متعین فرما دیتے ہیں، خود بتا دیتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب، جیسے کہ کسی جو لفظ خاتم النبیین کا، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ جیسے کوئی تحریر بندہ لکھتا ہے تو سب سے آخر میں مہر ہوتی ہے، تو مہر ہونے کے بعد مہر لگانے کے بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے آگے مضمون کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہوگی، پیچھے پیچھے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آخر میں مہر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے مہر لگانے سے مضمون کا سلسلہ ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کی مہر بنایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ اس خاتم النبیین کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس کو کہیں گے تفسیر، ٹھیک ہے، تفسیر۔ اس میں تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے جو معنی مراد لینا چاہ رہے تھے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یعنی جب اللہ نے خاتم النبیین کہا تو اللہ کا اس سے مراد یہی کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی کسی قسم کا احتمال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں۔ جب تفسیر کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے ایسی تشریح مراد ہوگی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کہلاتی ہے تفسیر، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے، وہی کہہ سکتے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان پر کلام اتارا گیا تھا اور وہی اس کے معنی اور مفہوم کو سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے، کیونکہ اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتلا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ثم ان علینا بیانا، قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ پھر اس کا بیان، یعنی اس کی وضاحت یہ ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی، اور وہ بیان اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا کہ جب یہ الفاظ اتارے جا رہے ہیں تو ان الفاظ کا یہ معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، الصلاۃ یہ عربی میں لغوی معنی میں اس کے بہت سے معنی، ٹھیک ہے، صلاۃ کا جو نماز ہم معنی مراد لیتے ہیں یہ اصطلاحی معنی ہے، لیکن لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کے بے شمار معنی آتے ہیں، لیکن اب اس سے نماز ہی مراد ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اور چونکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، اس لیے یہ بات 100% ایسے ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر۔
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من فسر القرآن برأیہ، کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کی، اگر اس نے صحیح بھی کہا تو اس نے غلط کی، اگر اس نے صحیح بھی کہا تو تب بھی اس نے غلط کی۔ یعنی اگر کسی نے یوں کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کا جو معنی ہے اس سے یہ مراد ہے اور یہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، یا اللہ تعالیٰ یہی مراد لینا چاہ رہے تھے، اگر کوئی بندہ اس حتمیت کے ساتھ، اس جزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اگر وہ قرآن پاک کے متعلق کوئی رائے قائم کرے تو اس کو یہ رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوگا نا، یعنی احادیث سے اس بات کی تائید بھی ہو جائے لیکن اس کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر وہ ایسے تفسیر کر رہا ہو تو وہ صحیح کر بھی رہا ہو تب بھی اس نے غلط کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی تفسیر کا حق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے تو پھر باقی لوگ تفسیر کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں یہ تفسیریں کیوں لکھی؟ تو کیا انہوں نے قرآن کے خلاف یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تفسیر اور ایک ہے تعویل، ٹھیک ہے؟ تفسیر کے بارے میں میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تعویل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی لفظ سنتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو، تو اس کو کہتے ہیں تعویل۔ تو یہ تعویل کرنے کا حق ہے، تعویل کی جا سکتی ہے، تفسیر نہیں کی جا سکتی، تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن تعویل اور تفسیر کو مترادف کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ فرق علماء کی نظر میں موجود ہوتا ہے۔ علماء کی نظر میں یہ فرق موجود ہوتا ہے جب وہ اگرچہ لفظ تفسیر ہی استعمال کر رہے ہوں لیکن اس تفسیر سے ان کی مراد یہی والی ہوتی ہے، یہ احتمال ہے، یعنی ہم جو اس کا معنی یہ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو۔ ہم یقین کے ساتھ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ نہ تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور نہ ہی احادیث میں اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ متعین چیز بتائی گئی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ تو جب قرآن میں اور حدیث میں یہ چیز واضح طور پہ متعین نہیں کی گئی تو اب اس کے معنی اور مفہوم کو مراد لینے میں اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے کسی بنیاد پر تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ بھی تکے سے نہیں ہوتا، ہر بندہ جو جس کا دل کرے اندازہ لگاتا پھر اس کے لیے باقاعدہ اس کو 16 قسم کے علوم معلوم ہونے چاہیے۔ اگر وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو 16 قسم کے جو ہے وہ علوم پتہ ہونے چاہیے، جس میں صرف، نحو، بلاغت، فصاحت، ناسخ منسوخ اور یہ جو ہے وہ حقیقت مجاز، یہ ساری جو بحث ہیں جو کلام سے متعلقات ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قرآن پاک کے کسی معنی اور مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ یہ تفسیر اور تعویل کا جو فرق ہے اس کو اگر میں اردو مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہوں تو جیسے مثال کے طور پر علامہ اقبال صاحب ہیں، ان کی شاعری بہت مشہور ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ شعر و شاعری سنتے ہیں۔ تو علامہ اقبال صاحب نے ایک شعر کہا، اب اشعار کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، الفاظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لفظ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈکشنری سے آپ اس کو فرہنگ سے، لغت سے اس کو دیکھ کے اس کا معنی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے یہ شاعر کو ہی پتا ہوتا ہے، کلام کرنے والے کو ہی پتا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ خود بتا دے کہ جی میں نے جو یہ شعر کہا ہے نا، میری اس شعر سے یہ مراد ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو پھر تو بندہ 100% اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں شاعر نے جو یہ شعر کہا تھا اس سے اس کی یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ جو میں نے تفسیر کی تھی وہ ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ میں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اس سے یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمیں 100% اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ تفسیر۔ لیکن اگر شاعر نے شعر کہا اور اس نے اس کا کوئی معنی متعین نہیں کیا، اس نے اس کا معنی نہیں بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے، پھر اب کیا کرتے ہیں؟ اب جو ماہرین ہوتے ہیں، جو نقاد ہوتے ہیں، جن کو ادب کی اصطلاح میں نقاد کہا جاتا ہے، جو شعر و شاعری کا جو ہے وہ ذوق رکھتے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت کے قواعد کو جانتے ہیں، زبان کو جانتے ہیں، زبان کے قواعد کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، وہ شعر کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ اندازہ ہی ہوتا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو بات کی ہے شاعر کا بھی یہی مطلب ہے، وہ یہ بات پورے دعوے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ان کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کا قیاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا ہر بندہ کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے کہ جی علامہ اقبال کے فلاں شعر کا یہ مطلب ہے۔ معنی مفہوم کو متعین کرنے میں آپ کو فصاحت و بلاغت، ادب کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ ادب کو جانتے ہوں گے تو بھی آپ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وگرنہ آپ کی بات کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز اس کو ہم تعبیر، میں اس کو تعبیر، علماء نے اس کو تعبیر سے تعبیر کیا کہ قرآن پاک کے اندر جن چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ اس کا یہ معنی مراد، لیکن جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں اس کا معنی مفہوم متعین کرنے میں علماء جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو میں نے بتایا کہ 16 قسم کے علوم اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس میں مہارت رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ قرآن پاک کا معنی مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں غلطی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، اور یہ ان کا ذاتی خیال ہوتا ہے، یہ ان کی ذاتی کاوش ہوتی ہے، اس احتمال کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ مراد ہو۔ اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ 100% اللہ کا مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو یہ میرے خیال سے تفسیر اور تعبیر کا فرق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ تو علماء کرام جو کرتے ہیں وہ تعبیر کرتے ہیں، وہ تفسیر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم آگے انشاءاللہ جب چلیں گے تو مختلف مواقع کے اوپر ایک ہی آیت کے بارے میں دو تعبیرات آ رہی ہیں، یعنی اس میں اختلاف آ رہا ہوگا کہ جی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مفہوم ہے۔ لوگوں کو ذہن میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھی مطلب کیا ہے، ہمیں قرآن پاک کا ابھی تک معنی مفہوم متعین ہی نہیں ہو سکا، اس سے مراد کیا ہے۔ تو وہاں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کلام کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اور وہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت نہیں دی ہوتی۔ تو علماء اپنی اس کی بنیاد پر اس کا معنی مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ انسانی عقل جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ ایک بندہ ایک ہی چیز کے بارے میں اگر سوچے گا تو وہ کسی اور نتیجے تک پہنچے گا، دوسرا اس کے بارے میں سوچے گا تو کسی اور نتیجے تک پہنچے گا۔ تو اسی وجہ سے بعض اوقات ایک آیت کی تعبیر کے اندر، تفسیر کے اندر نہیں، تعبیر کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ میں ہو سکتا ہے آپ سے کہوں کہ جی اس میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مطلب مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مطلب مراد ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھی پر اختلاف کیوں ہے، بات تو واضح ہونی چاہیے، دو ٹوک ہونی چاہیے، اختلاف کیوں ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، ایک عبارت کے معنی مفہوم کو متعین کرنے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی کوئی بات نہیں۔ وہ اختلاف، اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ہر بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتی، یعنی اس میں کچھ چیزیں تو بتلا دی کہ اس آیت سے یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ مطلب ہے، لیکن قرآن پاک کی ہر چیز کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ وضاحت کر دیتے تو اختلاف بھی نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ کلام کے اندر، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے بات رکھی تھی کہ قرآن پاک جو ہے یہ ادب اور بلاغت کی کتاب ہے، اور بلاغت کے اندر جو ہے ویسے تو موضوع میں نے دو باتیں میں نے کی تھی، ایک تو یہ کہ اس کا اصل موضوع انسان اور انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی ہے، لیکن جس اسلوب اور پیرائے میں بات کرتا ہے اس میں ادب اور فصاحت و بلاغت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور ادب اور فصاحت کے اندر
یہ بات ایک حسن کے طور پر سمجھی جاتی ہے کہ اس کے اندر ابہام ہو، معنی کے اندر ابہام ہو، یہ کلام کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہے نا کلام سیدھا سادہ کر دینا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں لطف اور اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، سب ادب اور ثقافت کے اعتبار میں، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر تھوڑا سا اس میں ابہام رکھا جائے تو اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ادب کا خاصہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مبہم رکھا بھی ہے تو اس کا انسان کی آخرت کی جو اس کا مقصد ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو مبہم رکھا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن پاک میں اگر یہ جیسے میں نے مثال دی تھی وجہ رجل من اقصی المدینہ کہ شہر سے ایک آدمی آیا، اب وہ آدمی کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا میری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھے اس آدمی کا نام نہ بھی پتا ہو تو آخرت میں جو میرے سے سوال ہونے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اس سے ضرور فرق پڑے گا کہ میں نے نمازیں پڑھنی تھی، میں نے زکوٰۃ دینی تھی، میں نے حج کرنا تھا، میں نے اپنے جو حقوق تھے ان کا جو ہے وہ دوسروں کے جو حقوق مجھ پر لازم ہوتے ہیں میں نے ان کو ادا کرنا تھا، یہ ساری چیزیں میرے ذمہ تھی اور میں نے یہ کام کرنا تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے، ہر چیز آیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ جو بات ہے اس میں اگر ابہام ہے بھی ہے تو اس کا میری ہدایت سے یا میری آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا اگر اس میں کسی قسم کا ابہام ہے بھی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور آخری بات میں اس حوالے سے ایک اور جو ابتدائی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک کا جو ہے جیسے میں نے بھی بات کی تھی قرآن پاک کی تعویل کرنے کے لیے جو ہے 16 قسم کے علوم چاہیے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک مرض پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو خود سمجھ کے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو خود سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں جی مولوی لوگوں نے قرآن پاک کو مشکل بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی 16 قسم کے پہلے علوم سیکھو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھو۔ حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے وہ پیش کرتے، کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ عوام کو قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، پروپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی من مانی تعویلات کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن پاک کا جو معنی اور مفہوم 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ ان کو قبول نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی طرف سے نئے نئے معنی ایجاد کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ بات بہت کھٹکتی ہے کہ یہ مولوی لوگ قرآن پاک کو بڑا مشکل بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہلے 16 قسم کے علوم حاصل کرو پھر قرآن پاک کو تم پڑھو۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال اس کی پیش کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اردو طبقہ بولنے والا ایسا بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب ہے ایکسرسائز، یعنی ورزش ہوتی ہے نا جسمانی ریاضت، ایکسرسائز جو جم میں جا کے کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، لہٰذا اگر کوئی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہوا کہ قائم کرتی ہے۔ یہ لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے جو یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نظام قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، اس سے مراد نماز نہیں ہے، یہ نماز پتہ نہیں کن لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نظام قائم کرنا، نظام عدل قائم کرنا جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے اور یہ ساری چیزیں ملیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اسلام بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، لیکن کیا یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے؟ نہیں، یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب نہیں۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھنا، جس کو ہم سمجھتے ہیں، سارا پتہ سب کو، 5 گانا نماز جو ہے جو وضو کرتے ہیں اس سے پہلے پھر اللہ اوپر کیا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یا مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، پھر مخصوص ارکان ادا کرنے کے بعد جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ معنی مفہوم نماز۔
لیکن ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کا معنی مراد ہے اس سے نظام قائم کا۔ اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے یہ معنی کہاں سے مراد لی، کہتے جی ہم خود قرآن سے ہم نے سیکھا ہے، لغت سے ہم نے دیکھا ہے، لغت میں یہ مطلب بنتا ہے، فلاں سے یہ بنتا ہے۔ تو اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم معنی مفہوم بتا رہے ہو، کہ 1400 سال میں کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا، تو پھر تم یہ معنی مراد کیوں لے رہے ہو؟ جی قرآن پاک کہتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، لہٰذا میں نے غور و فکر کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ بھائی ذاتی غور و فکر کر کے آپ نے اس نتیجے تک نہیں پہنچنا، آپ نے اگر قرآن پاک کے کسی لفظ کا کوئی معنی متعین کرنا ہے تو پہلے آپ کو ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی، اور اس میں یہ ناسخ منسوخ بھی ہے۔ اگر ایک چیز کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس کا یہ معنی مراد ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کا معنی اس کو چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لے لیں؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ معاشرے کے اندر یہ خرابی عام ہے، معاشرے کے اندر اس طرح کے بے شمار لوگ موجود ہیں جو نہ ان کو احادیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو باقی علوم کا پتہ ہوتا ہے، نہ ناسخ منسوخ کا پتہ ہوتا ہے، نہ صرف نحو کا پتہ ہوتا ہے، نہ بلاغت کا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ بس انہوں نے جو ہے وہ کچھ اردو ترجمے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت بنیادی عربی سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنی ذاتی جو خیالات ہوتے ہیں اس کو قرآن کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کرام اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو از خود نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے ذاتی خیالات کی روشنی میں اس کا معنی مفہوم نہیں متعین کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اسی طریقے سے سیکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بھائی قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اہل عرب عربی جانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جو صفت بیان کی وہ یہ بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ صحابہ کو یعنی مسلمانوں کو کتاب سکھاتے بھی ہیں، کتاب سکھاتے بھی، یتلو علیہم، ان کے اوپر تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر کتاب سکھاتے بھی ہیں۔ اب صحابہ بھی عربی جانتے تھے، اور کیسی جانتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عربی زبان میں ان سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں تھا، لیکن ان کو بھی کتاب سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرے کہ جی نہیں نہیں کہ مولویوں نے قرآن ایسی مشکل بنایا ہوا ہے، سیکھنے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بس عربی سیکھو اور قرآن پاک کو پڑھو اور شروع ہو جاؤ، جو آپ کے دل میں خیال آتا ہے تو بس وہی قرآن، یہ طریقہ نہیں۔ اگر صرف عربی کی بنیاد پہ قرآن پاک کو خود سمجھنا درست ہوتا تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس ان کو قرآن دے دیتے، آگے وہ خود اپنی مرضی سے سیکھتے رہتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، ان کو پڑھ کر بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر نماز پڑھ کر جب ان کو بتایا اور ان کو سکھایا کہ اس سے یہ مراد، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع التابعین کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، چلتے 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 یہ جو دین ہے وہ آج ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کو پراپر سیکھیں، باقاعدہ سیکھیں جیسے صحابہ نے سیکھا تھا، اور اس کو سیکھنے کا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل اس کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کہاں سے سیکھیں گے، وہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ یقیناً آپ کو علماء سے ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کا معنی مفہوم متعین کرنے کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔
صحابہ ہی کے دور کی مثال میں دیتا ہوں. کچھ صحابی تھے مصر کے اندر تھے غالباً. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو 3 صحابی جو تھے انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے شراب پی لی. انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے شراب پی لی. تو جب شراب پی لی انہوں نے کہا کہ جی حرام ہو چکی تھی شراب. ان کو بھی پتا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے ایک غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے شراب پی لی. ان سے پوچھا کہ بھی شراب کیوں پی ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو آگے ساتھ یہ کہا کہ ہاں جو شراب پیے اور اللہ سے ڈرتا ہو نیک اعمال کرتا ہو تو اس کو کوئی حرج نہیں. لہٰذا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں تو ہم اس نے شراب پی لی تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, لہٰذا ہم نے پی لی ہے, اس کو کون سی کوئی بات ہے. ان لوگوں نے یعنی اس کا معنی مفہوم سیکھا نہیں تھا. اگرچہ صحابہ تھے, عربی بھی جانتے تھے, سب کچھ ان کو آتا تھا, لیکن اس کا معنی مفہوم سیکھا نہیں تھا, اس لیے ان کو غلط فہمی لاحق ہو گئی. تو جو جس جگہ پہ تھے اس علاقے کا جو گورنر تھے وہ بھی خاموش ہو گئے کہ میں ان کو کیا کہوں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بھیج دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی بتاؤ اس کا کیا مطلب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیں اگر تو انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے تو ان کو جو ہے نا ان کو سزا دیں, سخت سزا دیں, اور اگر انہوں نے غلط فہمی میں ایسا کیا ہے تو میں ان کے سامنے کی غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم شراب پی لو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کے اندر شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شراب حرام ہے اور اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو جنہیں پی لی تھی شراب کی حرمت سے پہلے, جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, ان کا کیا بنے گا, کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے شراب پی لی ہے اور وہ ایمان والے تھے اور نیک اعمال اپنے مائک کو بند رکھیں, بار بار جو ہے مائک کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. موبائل میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ اپنی لاگ ان کر کے اس کو مائک پہ رکھ دیں. تو آدمی میرے خیال سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے بٹن پریس ہو جاتا بار بار, تو اس وجہ سے بار بار جو ہے وہ مائک جو ہے وہ انمیوٹ ہو گئی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی اب تو شراب کی حرمت نازل ہوگی, ہم تو بچ جائیں گے, لیکن جن لوگوں نے پہلے سے شراب پی ہوئی تھی اور مسلمان تھے تو کیا ان کو بھی گناہ ہوگا اور گناہ کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا. ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے سے شراب پی ہوئی تھی, یعنی اس حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے شراب پی ہوئی تھی, تو ان لوگوں نے جو شراب پی تو اس شراب پینے کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب. لہذا بات اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کو ذاتی طور پہ اگر خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا انسان ٹھوکریں کھائے گا اور ایسی غلطیاں کرے گا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہے ایکسرسائز کرنا, اور حج کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل میٹنگ. حج کا مطلب ہے انٹرنیشنل میٹنگ کہ عالم اسلام سے سارے مسلمان اکٹھے ہوں, ملاقات کریں, ڈسکس کریں, حالات حاضرہ کے اوپر بات کریں, مسلمانوں کے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کریں. یہ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. میں یہ فرضی باتیں نہیں کر رہا, ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو جو قرآن پاک کی آیات سے اس طرح کے معنی مفہوم نکالنے کی کوشش کریں, اور یہ سراسر گمراہی ہے. لہذا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو علماء سے سیکھیں. اور علماء نے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ گھر سے سیکھ کے تھوڑی آئے ہوتے ہیں. علماء نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور قرآن پاک کو سیکھنے کا
معتبر اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی عالم سے اس کو پڑھا جائے، از خود اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو علماء قرآن پاک پڑھنے سے ہرگز منع نہیں کرتے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ پڑھو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عالم سے پڑھو، از خود نہ پڑھو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ چند باتیں آگے ہم جو شروع کریں گے، آج چونکہ پہلا دن تھا تو اس حوالے سے کچھ باتیں یہ تمہیدی طور پر جو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ آگے مختلف جب ہم پڑھیں گے تو بار بار ان چیزوں کا جو وہ تذکرہ ہوتا رہے گا، میں وہاں پہ صرف اشارہ کروں گا، یہ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کی تھی۔ تو آج کا بس میرے خیال سے اتنا ہی کرتے ہیں، یا ترجمے کی ابتدا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقاعدہ سبق پھر جو وہ کل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا دیجئے، الصراط المستقیم سیدھا رستہ، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کی، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا رستہ نہ کہ ان لوگوں کا رستہ، المغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کا رستہ۔ یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، اور اس میں جو ہے یہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ پڑھنا کوئی بھول جائے تو نماز کے اندر اس کو سجدہ طرف کرنا پڑتا ہے۔ اس آیت کے اندر اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ تعریف ان الفاظ میں بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب ہے۔ عام طور پہ ہم دنیا میں بہت سی چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، پھول کتنا خوبصورت ہے، تو دراصل یہ پھول کی تعریف، تو پھول بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں، بچہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بچہ کتنا پیارا ہے، تو یہ بچے کی تعریف۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ چیز کتنی پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو یہ تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ کتنے اچھے اخلاق ہیں اس کے۔ کسی انسان نے کوئی لباس پہنا ہوتا ہے، لباس کی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا لباس پہنا ہے اس نے۔ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں انوکھی، جیسے موبائل، کمپیوٹر، ہم کہتے ہیں کتنی عجیب چیز ہے ماشاء اللہ، کتنی پیاری چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ بظاہر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں، ایک کہنے کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں تندرستی دی، آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن باقی جو چیزیں میں نے ابھی ذکر کی اس میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پھول کتنا خوبصورت ہے تو پھول خود بخود تو ایسا نہیں بنتے، یا اس کے وہ خود بخود اس نے اپنے آپ کو ایسا تو نہیں بنایا، اس کو ایسا بنایا کس نے؟ اس کو اللہ نے بنایا۔ تب اگر ہم پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو پھول کی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف۔ اسی طرح اگر ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک، تو یہ بچے کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ بچے کو خوبصورت بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح اگر کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں، بظاہر انسانوں نے بنائی ہوئی چیزیں، گاڑی، یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں، ان کو دیکھ کے ہم مبہوت بھی ہو جاتے ہیں اور بڑا اس پہ کہتے ہیں کہ یار کیا کمال ہے، انسانی دماغ کیسا سوچ سکتا ہے،
انسان نے کیا کچھ بنا دیا. تو یہ انسان کی تعریف, لیکن انسان کی تعریف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو یہ صلاحیت ہے, جس صلاحیت کی بنیاد پر اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے بنایا, گاڑی ظاہر سی بات ہے, لوہا, شیشہ, پلاسٹک اور باقی جو چیزیں ہیں, یہ انسان نے تو نہیں بنائی, انسان ان کو پیدا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو اپنے وجود میں وہ بھی اللہ نے بنائی, ان کو اس طریقے کی شیپ دینے میں بھی جو انسان نے کوشش کی ہے, وہ کوشش کرنے کی جو عقل ہے وہ بھی اللہ نے دی. تو در حقیقت آپ کسی کائنات میں کوئی بھی چیز جو نظر آ رہی ہو, آپ اس کی اگر تعریف کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ویسا بنایا. اس لیے فرمایا الحمدللہ, تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کی. یہ جہاں پر ایک مطلب دعا ہے یا ایک انسان کی, یہ اصل میں سورۃ الفاتحہ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حمد و ثنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تم نے اگر اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے, اللہ کے سامنے اللہ سے دعا مانگنی ہے, تو کیسے مانگنی ہے. ٹھیک ہے, وہ طریقہ وہ ہے کہ انسان کو سکھایا گیا. تو جہاں پہ دعا کا طریقہ سکھایا گیا, وہاں پہ ایک حقیقت کا بھی اظہار کیا گیا کہ تعریف در حقیقت اللہ ہی کی ہے. تم جو کچھ مرضی کر لو, جس چیز کی مرضی تعریف کر لو, اگر تم اس کے پیچھے غور کرتے جاؤ گے تو در حقیقت تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو تعریف ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے, رب العالمین, جو سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کا رب ہے. اب یہ عالم جہان کو کہتے ہیں, یہ دنیا ایک جہان ہے, ٹھیک ہے, لیکن عالمین جمع کا لفظ ہے, اور جمع میں کم از کم بھی 3 ہوتے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی امتحان نہیں. اب عالم کتنے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک تو یہ دنیا کا عالم ہے, ایک برزخ کا عالم ہے, ایک اس طرح جنت اور جہنم ایک مقام ہے, وہاں پر ہے, مرنے کے بعد کا جو عالم ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جہان ہیں. کتنے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں ساروں کا رب اللہ ہی, ساروں کا رب اللہ ہی. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور رحیم, نہایت رحم کرنے والے ہیں. لفظ دونوں ویسے بظاہر ایک ہی ہے, رحم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے, رحمت, لیکن پہلا جو لفظ ہے وہ مبالغے کا سی, مبالغہ مطلب جس میں جو ہے وہ کثرت معنی میں جو ہے وہ شدت پائی جائے. اور رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والے. علماء نے لکھا کہ اس کا جو تعبیر کیا, اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے, بہت زیادہ ہے, اسی وجہ سے دنیا میں اللہ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور الرحیم یعنی مہربان ہے, اور یہ جو اللہ کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے, کہ جس کا ظہور قیامت کے دن پر ہوگا. کہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا ظہور مسلمانوں کے اوپر, اہل ایمان کے اوپر ہوگا. لیکن دنیا کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت عام ہے, وہ کافروں کے لیے بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی ہے. تو گویا کہ رحمان یعنی دنیا میں رحمان ہے, ہر کسی پر رحم کرتا ہے. کوئی کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں, اس کو بھی رزق دیتے ہیں, اس کو بھی زندگی دی ہے, اس سے بھی نعمتیں, اس کو نعمتیں دی, اس سے نعمتیں نہیں چھینتے, اس سے اس کا رزق نہیں چھینتے, اس سے اس کی زندگی نہیں چھینتے, بلکہ اس کو اس نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دیتے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمانیت ہے, جس کا اظہار دنیا میں ہے, کہ کافر باوجود کفر کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. اور الرحیم جو صفت ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی اس رحمت کا اظہار صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ کرتا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, روز جزا کا مالک ہے. روز جزا سے مراد مرنے کے بعد جو قیامت انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوگا, سارے اعمال کا جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہوگا. تو اس دن فائنل اتھارٹی, حتمی فیصلہ, سارے اس کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہوگا؟ اس کا مالک اللہ تعالیٰ. الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. آگے اس کی صفات بیان ہوتی ہیں, کہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. یعنی دنیا میں بڑی عدالتیں ہیں, کوئی چھوٹی عدالت ہے, کوئی بڑی عدالت ہے, جو ہے وہ
ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بعد اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے آگے بالکل کورٹ نہیں ہے. لیکن آخرت کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس وقت کسی بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، ساری بادشاہی اور سارا اختیار مکمل اللہ رب العزت کے پاس ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے. تو اس میں ایک انسان اللہ رب العزت سے یوں اپنی فروتنی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا یا لا الہ الا اللہ ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا. ہمارے یہاں پہ عام طور پہ عبادت کا مفہوم یہی سمجھ لیا جاتا ہے، جس کو پوجا پاٹ کہتے ہیں ہندی کے اندر. عبادت کا لفظ صرف اتنا اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا. عبادت عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام کو، ٹھیک ہے. تو غلام کیا ہوتا ہے؟ جو غلام ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہے، جو غلام ہوتا تھا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. وہ غلام اپنے آقا کا یا وہ تابع فرمان ہوتا تھا. اس کا آقا اس کو جو کہے اس نے وہی کرنا. وہ کہے بیٹھو وہ بیٹھے گا، وہ کہے کھڑا ہو کھڑا ہو، وہ کہے گا فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جائے، فلاں جگہ نہ جاؤ وہ نہیں جائے گا، یہ کرو وہ کرے گا، یہ نہ کرو وہ نہیں کرے گا. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ساری مرضی اس کی آقا اور اس کے مالک کی ہوتی تھی. تو نعبد، عبدیت، بندگی، اس کا بھی یہی مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا یا وہ، بلکہ مطلب یہ ہے، عبادت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر کام اللہ سے پوچھ کر کریں. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. اور بندگی کا مطلب یہ ہے ہم جو کام بھی کریں گے وہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا. ہم شادی کریں گے آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق، ہم معاملات کریں گے آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق، ہم معاشرے میں دوسروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں گے جیسے آپ کہیں گے ویسے کریے، ٹھیک ہے. یعنی جو کام کریں گے، سیاست سے لے کے ایک فرد کی ذاتی خیالات کی حد تک، اس کے درمیان میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں، ان سب باتوں میں ہم آپ کے حکم کی پابندی کریں گے. اس کو کہتے ہیں بندگی. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. صراط المستقیم یہ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے. یہ اسلام کا جو رستہ ہے، یعنی وہ رستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیدھا راستہ. اور سیدھے راستے کی خوبی یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ شارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ. ایک ہوتا ہے دائیں بائیں گھوم کے پیچیدہ راستہ ہوتا ہے، ہمدار، جس میں کبھی ادھر گھومنا پڑے کبھی ادھر گھومنا پڑے، تو اس میں بھٹکنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے کسی سے ایڈریس پوچھنا ہو، اگر وہ آپ کو یوں بتائے کہ یہاں سے آگے جاؤ، پھر دائیں طرف مڑنا، پھر آگے جانا، پھر بائیں طرف مڑنا، بائیں طرف سے آگے جا کے پھر بائیں طرف مڑنا، پھر دائیں طرف مڑنا، پھر سیدھا جانا، پھر دائیں طرف مڑ جانا، پھر آگے انسان کنفیوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں. لیکن اگر آپ کو یوں بتائے کہ یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ چلتے ہیں، کہیں نہیں مڑنا، آپ نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا، آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، تو یہ راستہ بڑا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گویا کہ اسلام کا جو راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اگر آپ نے، انسان نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، تو وہ بے شمار راستے دنیا میں موجود ہیں. ہندو بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، دائیں بائیں بہت موجود ہیں. وہ بتائیں گے کہ یہ اس طریقہ اختیار کرو تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ طریقہ اختیار کرو تو تمہیں نروان حاصل ہو جائے گا، یہ طریقہ اختیار کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. سکھ مت، وہ اپنا بتاتے ہیں، لیکن سارے راستے دائیں بائیں والے. سیدھا راستہ جو اللہ تک لے جانے والا ہے وہ اسلام ہی ہے. اور چونکہ وہ اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو پہلے سے ہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، پھر نماز میں بار بار یہ کیوں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ تو کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتے؟ یہ ایک ہندو پنڈت کی طرف سے اعتراض کیا گیا اسلام کے حوالے سے کہ مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، تو کیا اسلام سیدھا راستہ نہیں ہے؟
اگر اسلام سیدھا رستہ ہے تو پھر وہ کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ تو پہلے سے ہی سیدھے رستے پر موجود ہے؟ اس کے جواب میں علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر یہ دعا جو ہے استقرار اس کے لیے ہے، استقلال کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، استقرار کے لیے کہ ہم سیدھے رستے پر تو ہیں، پھر دعا کیوں مانگتے ہیں کہ ہمیں اسی سیدھے رستے پر رکھنا، یعنی ہمیں اسی سیدھے رستے پر رکھنا اور ہمیں دائیں بائیں ہونے سے بچا، جیسا کہ آگے اس کا اظہار بھی ہے کہ سیدھا رستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں آئے اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے، اور وہ آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر چل کر آپ کی رضا پا گئے، آپ کی رضا حاصل کر چکے، اور آپ نے پھر اپنی رضا کی وجہ سے ان پر اپنا انعام کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا رستہ ہمیں بھی اس رستے پر رکھیے، ہمیں بھی اس رستے پر چلائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے رستے پر چل سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اور وہ انعام والے کون ہیں؟ قرآن پاک کی آگے آیت میں 5ویں پارے میں جیسا کہ پڑھیں گے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صلحاء ہیں، نیک لوگ۔ یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام، اپنا اکرام کیا اور اپنا فضل کیا۔ تو گویا کہ اس دعا میں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے کی دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں بھی ان کے رستے پر چلائیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے، المغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہو۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل یعنی جو یہود ہیں ان پر اللہ کی لعنت کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں بھی کی، انبیاء کو قتل بھی کیا، تو ان کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت نازل ہوئی، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو دعا مانگی گئی کہ ہمیں یہود کے راستے پر نہ چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہود بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جیسے پہلے انبیاء کا ذکر ہوا، انبیاء کے نافرمان کرنے والے لوگ بھی موجود رہے ماضی میں بھی، تاریخ میں بھی، جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کو ٹھکرا کر اپنی منمانی کرتے رہے، تو ان پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے کے سارے مغضوب علیہم ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تو گویا کہ اس میں دعا مانگی گی کہ ہمیں انبیاء کے راستے پر تو چلائیے لیکن مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوتے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس سے مراد نصارہ ہے، کہ وہ اگرچہ اللہ کو مانتے تھے اور پیغمبروں کو بھی مانتے تھے، اور لیکن رستے سے ہٹ گئے، غلط راستے پر چل پڑے، سیدھا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ چلے بس آج کا سبق یہاں تک ہی ہے، تفسیر یہاں تک، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے، تو سبق کے حوالے سے کوئی بات ہوگی